عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ میری ان باتوں کو ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اعتقاد اصل ہے اور عمل فرع ہے۔ صحیح اعتقاد کے بغیر نہ تو اعمال قبول ہوتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے عذاب سے نجات ممکن ہے، جبکہ عمل صالح کے بغیر آخرت میں نجات کی امید ہے۔ البتہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی رحمت سے یا کسی کی شفاعت سے معاف فرما دیں اور چاہیں تو قانون عدل سے سزا دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقیدہ ایسے ہے جیسے گنتی میں عدد ہے، اور عمل ایسے ہے جیسے گنتی میں صفر ہے۔ ایک کا عدد صفر کے بغیر بھی ہو تو اس کی قیمت ہے، اور صفریں عدد کے بغیر جتنی بھی ہوں بے قیمت ہیں۔ اسی طرح عقیدہ بغیر عمل کے بھی قیمتی ہے، اور عمل جتنے بھی ہوں بغیر عقیدہ کے بے قیمت، یعنی بغیر اجر و ثواب کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مومن غیر صالح جس کے پاس ایک نیکی بھی نہ ہو، صرف ایمان موجود ہو تو وہ قیمتی ہے، اور کافر صالح جس کے پاس کچھ اچھے اعمال ہوں، چونکہ ایمان نہیں ہے، اس کے جتنے بھی اعمال ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ سارے کے سارے بے قیمت ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو چیز جتنا زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کا محل بھی اتنا زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ اب عقیدہ اس کا محل دل ہے اور عمل اس کا محل بدن ہے۔ عقیدہ چونکہ زیادہ قیمتی تھا تو اس کا محل دل کو بنایا گیا، اور عمل نسبتاً کم قیمتی تھا تو لہٰذا اس کا محل اعضائے بدن کو بنایا گیا۔ آخری اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر دل کے بعض اجزاء کٹ جائیں تو انسان مر جاتا ہے، دل کے بعض اجزاء کٹ جائیں تو انسان مر جاتا ہے، اور اگر اعضائے جسم میں سے بعض اعضاء کٹ جائیں انسان زندہ تو رہتا ہے البتہ کمزور اور ناقص ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ضروریات دین میں سے کوئی عقیدہ چھوٹ جائے تو بندہ ایمان سے نکل کر کفر میں چلا جاتا ہے، اور اگر ضروریات اہل سنہ والجماع میں سے کوئی عقیدہ چھوٹ جائے تو بندہ اہل سنہ والجماع سے نکل کر دوسرے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کچھ اعمال میں سے کوئی عمل چھوٹ جائے تو انسان مومن رہتا ہے لیکن کمزور اور ناقص ایمان والا یعنی فاسق ہو جاتا ہے۔ عقائد کی اسی اہمیت کی وجہ سے اپنے ایمان اور اپنے عقائد کی اصلاح یہ فرض عین ہے، یعنی ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی عقائد کو دل و جان سے تسلیم کرے، اور عقائد کی تفصیلات کو جاننا، عقائد کے دلائل کو جاننا، ہونے والے شبہات کے جواب دینا یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی ہر دور میں ایسے علماء کا موجود ہونا ضروری ہے کہ جن کا اوڑھنا بچھونا عقائد کی محنت ہو۔